اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس طرح اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھیں۔ میرا خیال ہے، جی میرا یہ خیال ہے، میرا وہ خیال ہے۔ خیر آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر میں نے آپ سے پوچھ ہی لیا تو شاید میں جاننا نہیں چاہتی۔ جی ہاں، کلام اس بات کی تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے میں مصروف رہو اور اپنے جذبات کو خود پر حکومت نہ کرنے دو۔ آپ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن جذبات کو اپنی زندگی سے کھیلنے کا موقع نہ دیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنے پر اکتفا کرو اور جھگڑے سے بچنے کے لیے کچھ نہ کہو۔ یقین کریں یا نہ کریں لیکن ضروری نہیں کہ حتمی رائے ہمیشہ آپ کی ہوگی۔ فوراً معاف کریں، جلد ناراض نہ ہوں۔ آپ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، خیر خود کو دکھی نہ ہونے دیں۔ آپ کو دکھ پہنچانا میری ذمہ داری کیوں ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہمیشہ ہر چیز میں بہترین پر یقین کریں گے اور دکھی نہیں ہوں گے۔ بہت اچھے، میں نے یہ پہلے کبھی نہیں کہا، مجھے یہ پسند آیا۔ لوگوں کی کمزوریوں پر نگاہ کرنے کے بجائے ان کی اچھائیوں پر نظر کریں۔ اگر ایسا کرنا ہے تو کاغذ پر فہرست بنائیں۔ جیسا آپ چاہتے کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں، آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ رحم کریں، بار 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 بار، ٹھیک ہے؟ یہوہ شالوم، خدا ہمارا اطمینان ہے۔ خدا کون ہے؟ وہ یہوہ یری ہے، خدا مہیا کرنے والا۔ ہاللویہ، واو۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے پاس جانے کے بجائے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیں۔ میں اپنی زندگی میں کتنی بار کسی پر غصہ ہوئی ہوں، شاید ڈیو پر یا کسی اور پر، شاید ڈیو پر، کیونکہ جب مجھے تسلی کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے تسلی نہیں دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے سیکھنا پڑا کہ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ مجھے حوصلہ نہیں دے رہے، ڈیو پر یا اپنے کسی بچے پر یا کسی دوست پر غصہ نکالنے کے بجائے، آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب آپ مشکل میں سے گزرتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ الزام دینے کے لیے کسی شخص کو تلاش کریں۔ جب آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو تو خدا کے پاس جائیں اور کہیں، اے خدایا آج میں بہت مایوسی محسوس کر رہی ہوں، مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کو انتخاب کرنے دے کہ وہ کس کے ذریعے کام کرے گا۔ خدا یہوہ یری ہے، ہمارا مہیا کرنے والا، اور وہ الشیدائی ہے، وہ کثرت کا خدا ہے، قادر مطلق خدا جو سب کر سکتا ہے۔ وہ ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جس کی آپ کو فکر ہے۔ خدا بہت سی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ میں نے ایک فہرست بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اگر وقت ہوتا تو ابھی بھی بنا رہی ہوتی۔ بائبل کہتی ہے وہ ہمارا قلعہ، ہمارا محافظ، ہماری چھپنے کی جگہ اور ہمیں قائم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں تسلی دیتا اور ہمیں پیسے مہیا کرتا ہے، ہمیں ملازمت دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے اور فضل دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، وہ ہمارے رشتے قائم کرتا ہے۔ خداوند ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ ہم 3 حوالے دیکھیں گے۔ فلپیوں 4:19۔ خدا کون ہے؟ تقریباً سب کچھ۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ہر طرف ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہے۔ وہ کیا جانتا ہے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور میرا خدا کثرت سے مہیا کرتا ہے۔ کیا آپ خوش ہیں کہ وہ کنجوس نہیں ہے؟ میرا خدا کثرت اور فیاضی سے، مجھے یہ الفاظ پسند ہیں جو خدا کے کردار کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خیال سے بڑھ کر، کثرت سے، بہتات سے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر احتیاج کثرت اور فیاضی اور بہتات سے رفع کرے گا، ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ ہر دن ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خدا کا شکر ہو، اور اگر ہم ضروریات پوری ہوتے نہ بھی دیکھیں
تو بھی وہی میرا منبع ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، میرے خیال میں آپ فلپیوں 4:19 کو سیاق و سباق کے بغیر نکال کر اس کا حوالہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو باقی باب کو بھی پڑھنا ہے۔ اور پولس دراصل اپنی خدمت میں مالی طور پر مدد کرنے والوں سے مخاطب ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کی برکات کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کر کے ان کے لیے باعث برکت ہونے کی فرما برداری کریں۔ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ ہلا ہلا کر اور داب داب کر اور کثرت سے دیا کرو، اور خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے مہیا کرے گا۔ اگر زندگی میں ابھی تک آپ نے فیاضی کے ساتھ دینا نہیں سیکھا، میرا مطلب ہے کہ انتہائی حد تک فیاضی سے دینے والے کی طرح جو دینے کے مواقع کی تلاش میں ہوں، آپ اپنی زندگی میں جو بہترین چیز کو کھو رہے ہیں، بہترین چیز جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیاضی سے دے، اور جو کچھ آپ پر فرض ہے ہمیشہ اس سے بڑھ کر دے۔ اور جب بھی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی منسٹری کو، کسی چرچ کو، کسی دوست کو یا کسی بھی ضرورت مند کو، تو ایسے دے جیسے خدا کو دے رہے ہیں۔ خداوند یہ میں تجھے دے رہا ہوں، میں مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے مجھے دیا اور میں اسے تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ اٹھتے ہیں اور ہر روز حوالہ دیتے ہیں، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ہم بغیر سیاق و سباق کی کسی بھی آیت کو اٹھانے کے بہت عادی ہو جاتے کہ ہم اس کے ارد گرد کی باتوں کو نظر انداز کرنا پسند کرتے ہیں۔ عبرانیوں 13 باب کی 5 اور 6 آیت امپلیفائڈ بائبل میں بہت خاص ہے۔ اپنے کردار اور اخلاقی اقدار میں زر کی دوستی بشمول لالچ، طمع، ہوس اور زمینی ملکیت کے شدید چاہت سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اپنے حالات اور جو کچھ مہیا ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے یعنی خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور نہ ہی تجھے چھوڑوں گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ او میرے خدا، میں کبھی نہیں کسی بھی طور پر میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، تمہیں سنبھالنا نہ چھوڑوں گا، اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، بے شک نہیں، ہر جگہ حیرت کے نشان ہیں۔ اکیلے والدین کے لیے کس قدر تسلی کی بات ہے، کیا تسلی بخش بات ہے اس کے لیے جس سے محبت کرنے والا کھو گیا ہے، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وہ ذمہ داریاں اٹھانی پڑنی ہیں جو پہلے آپ کی نہیں تھی۔ کیا تسلی کی بات ہے ان کے لیے جو ایسے مقام پر ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے سر سے بہت بلند ہے۔ کیا ہی تسلی کی بات ہے اس کے لیے جس کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہو۔ خدا کہتا ہے میں تیری مدد کرنا اور تیری دیکھ بھال کرنا نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں اپنا ہاتھ تجھ سے کبھی نہیں ہٹاؤں گا اور ناکام نہیں کروں گا۔ میرے خدا، یہ فتح کے نعرے لگانے کا وقت ہے۔ اور پھر متی 6:33، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ چیزیں کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی کہ ہم خدا کی تلاش کے بجائے چیزوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ راست طریقے سے رہنے، راست بننے اور راستے کی کام کرنے کی تلاش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں زیادہ وقت اس بات کے لیے دعا کرتے گزارتی ہوں کہ میں کس طرح محبت میں چل سکتی ہوں اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کر سکتی ہوں اور خدا کو اپنی ضروریات صرف بتا دوں، تو شاید امکان ہے کہ مجھے وہ سب مل جائے گا جو میں چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ذہن غلط چیزوں پر نہیں بلکہ درست چیزوں پر لگا ہے۔ یہوہ یری میرا مہیا کرنے والا ہے، یہوہ رافع خدا ہمارا شافی، وہ شفا دیتا ہے، وہ آپ کی قوت ہے، وہ آپ کی حکمت ہے، وہ آپ کا اطمینان ہے۔ خدا کون ہے؟ وہ حیرت انگیز ہے۔ ایسے خدا کے ساتھ کیوں کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہے گا جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ جب بھی وہ تکلیف میں ہو تو اسے تسلی نہ دی جائے؟ وہ تمام طرح کی امید کا خدا ہے، وہ ہماری نجات ہے۔ میرے خدا، شکریہ
ابھی تھوڑی اور منادی کرنا ہے. وہ ہی ہے جو فضل، معافی، رحم مہیا کرتا ہے. وہ ہماری چھپنے کی جگہ اور پناہ گاہ ہے، طوفان میں ہمارا قلعہ ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ سب ہمیں قوت دیتا ہے جو کام کرنے کے لیے ہمیں درکار ہے. اور آخر میں وہ یہوہ سبایوت یعنی لشکروں کا خدا TSEBAOTH، جس کا مطلب ہے رب الافواج. اور آپ کو یہ پسند آئے گا کیونکہ اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ وہ خدا افواج کا سربراہ ہے، وہ کپتان ہے، وہ جنرل ہے، وہ ایڈمرل ہے. اور جب آپ حالات جنگ میں ہوتے ہیں اور لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں تو خدا آپ کا کپتان ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھیں، کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جیتے. کیا آپ نے سنا؟ میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جیت سکیں. کیا آپ نے سنا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں. ہم تو اسے اپنی زندگی میں اب صرف ظاہر کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب جیسا ہم دیکھتے ہیں اب ہمیں اس سے تھوڑا مختلف انداز میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ جیسا دیکھتے رہے ہم اس سے کہیں بڑھ کر مختلف انداز میں خود کو دیکھیں. اگر وہ رب الافواج ہے اور فوجوں کا سربراہ ہے تو ضرور ہے کہ سپاہی بھی ویسے ہی ہوں. اور اگرچہ یہاں فرشتے بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں جو لڑتے اور ہمارے لیے جنگ کرتے ہیں. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کی فوج ہیں. لیکن میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو شاید یہ بہت جلد ختم ہو جائے، کیونکہ ہم بہت بڑا گروہ ہیں. اور کوئی حیرت کی بات نہیں، ابلیس ہمیشہ ہمارے اندر نااتفاقی اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. میرا مطلب ایک پرستش کرنے والی کوائر کو بھی اکٹھا کرنا مشکل ہے، تو پوری کلیسیا کو یا مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرنے پر آمادہ کرنا کتنا مشکل ہوگا. لوگوں کے لیے مل کر کام کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنی چھوٹی ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر لوگوں نے انجیل کی خاطر اتفاق اور ہم آہنگی سے چلنا نہیں سیکھا. ہم ایک فوج ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنا ہے. آمین. میں نے کہا ہم ایک فوج ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنا ہے. افسیوں 6 باب اس کی 11 اور 12 آیت. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، سپاہی کے بھاری ہتھیار جو خدا مہیا کرتا ہے، تاکہ تم ابلیس کے سب منصوبوں فریب کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ہمارا ایک دشمن ہے ابلیس. کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ زندہ ہے اور زمین پر اختیار رکھتا ہے. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، صرف جسمانی مخالفین سے نہیں لڑنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. مافوق الفطرت. اور شاید یہ ایک ناخوشگوار خیال ہے، لیکن تو بھی ہمیں ایک بار ضرور سوچنا ہوگا کہ ابلیسی قوتیں موجود ہیں اور وہ ہمارے مخالف ہیں. وہ خدا سے اور ہر اس چیز سے جو خدا کی طرف سے ہے نفرت کرتی اور ہماری مخالفت کرتی ہیں. پولس کہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ نیا درجہ، نیا ابلیس. آپ خدا سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ترقی دے اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی کام دے. اب آپ ابلیس سے بالکل یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے پاؤں میں پھول نچھاور کرے گا اور کہے گا آئیے جناب میں آپ کی مدد کرتا ہوں. آپ کو مخالفت کا سامنا ہوگا. ہم سپاہی ہیں اور حالت جنگ میں ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ نجات پائیں، اور اگر آپ نجات پا لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نجات یافتہ کی طرح جینے نہیں دے گا. وہ آپ کو خدا کے ساتھ قریبی تعلق میں بننے نہیں دے گا. وہ کچھ بھی اور سب کچھ کرے گا آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے سے دور رکھنے میں. 2 تیموتیس 2 باب اور اس کی 4 آیت. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا اور سویلین معاملوں میں نہیں پھنساتا. اس کا مطلب ہے تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. حیران کن بات ہے، ہم یہاں
اس لیے نہیں کہ خدا ہمیں خوش کرے، بلکہ ہم یہاں خدا کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ ہر دن صبح سویرے ہمیں خدا سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آج میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ خدا کے سامنے چیزوں کی فہرست نہ رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرے گا، تاکہ ہم اس کے نجات کے منصوبے میں چل سکیں۔ اچھا خدا، اگر تو یہ نہیں کرے گا، اگر تو یہ نہیں کرے گا، خدا مجھے تیرے بغیر کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر رہ سکتی ہوں، لیکن میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آمین۔ سویلین زندگی میں الجھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا کی چیزوں سے لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جائز ہیں اور کچھ نہیں۔ اور ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں خدا نے تخلیق کی اور ہماری خوشی کے لیے تخلیق کی۔ مثال کے طور پر دنیاوی معاملات میں خود کو نہ پھنسانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ کسی کے دل میں چیزوں کے لیے شدید خواہش ہے اور اس کے لیے وہ اپنے لیے قرض کا ایک پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو ابھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انتظار نہیں کر سکتے، اور اب صرف وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس قرض کی وجہ سے ہر وقت دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس دباؤ میں الجھے رہنے کو کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں پھنسنا۔ جی ہاں، کیا میری حوصلہ افزائی ہوئی؟ او میرے خدا، ابلیس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے، جیسے ہاں تمہیں یہ ابھی حاصل کرنا ہے، ابھی اسے لے لو اور اگلے پورے سال تک ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی۔ سیکھیں کہ صبر کے ساتھ انتظار کیسے کرنا ہے، اور اگرچہ ابھی آپ مشکل میں ہیں، دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ اس میں سے نکلنے میں مدد کرے، لیکن توقع نہ کریں کہ وہ آئے گا اور مافوق الفطرت طریقے سے سب ختم کر دے گا، سب قرض ادا ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں، میں زیادہ نہیں رکوں گی، میں بتا سکتی ہوں کہ آپ بے چین لگ رہے ہیں۔ خیر، آپ میں سے کتنے یہ بات جانتے ہیں کہ قرض آپ کو دباؤ میں لا سکتا ہے، اور حقیقت میں خدا کی خدمت میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس سے دور رکھ سکتا ہے۔ جتنی چیزیں ہوں گی جن پر آپ کا دھیان ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے یہ جاننا مشکل ہوگا کہ دشمن کب کام کر رہا ہے۔ اب آپ کے اندر وہ جوش نہیں ہوگا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور نہ وہ روحانی قوت جو اس کی مزاحمت اور مقابلے کے لیے درکار ہے۔ کچھ چیزیں جو خدا مجھے سکھا رہا ہے اور مجھے پسند ہیں، اور اس نے میرے دل میں ڈالی، جوائس، تم جتنا زیادہ پرسکون ہوگی اسی قدر آسانی سے تم روح کی رہنمائی میں چلو گی۔ ہم جتنے زیادہ پرسکون ہوں گے، میں اس بارے میں فکر مند ہوتی ہوں، اس بارے میں سوچتی ہوں اور حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب آپ کی گردن اور کمر کے سارے اعضاء اکڑے ہوں تو کیسے لگتا ہے، اور آپ کہیں میں کروں گی کیا؟ لہٰذا جتنا ممکن ہو ہمیں اپنی زندگی سے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب خدا ہمیں الجھنوں میں سے نکالتا ہے تو جا کر اور الجھنیں پیدا نہ کریں۔ جہاں ہم مستقل طور پر خدا سے ان مشکلات میں سے نکلنے کے لیے معجزات مانگتے ہیں، دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے نہ ہو جائیں، اس میں پھنس نہ جائیں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ کچھ اور بھی ہے جس میں پھنسنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ ہے دوسرے لوگوں کے مسائل۔ لیکن کیا ہمیں لوگوں کی مدد نہیں کرنا ہے؟ جی ہاں، لیکن اگر آپ 4 سالوں تک دوسروں کی مدد کرتے رہے اور ان کی مدد نہیں ہو رہی، اور وہ ہر روز آپ کو 3 دفعہ بلاتے ہیں اور اپنے مسائل میں کھینچتے ہیں، تو یہ الجھنا ہے۔ لوگوں کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان کے معاملات میں پھنس کر رہ نہ جائیں۔ بعض اوقات ہم اس بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ پہلا تیموتیس 6:12 پولس تیموتیس کو کہتا ہے کہ اسے ایمان کی اچھی کشتی لڑنا ہے۔ اب سپاہی جنگ میں لڑتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم راست بازی کے کام کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت آپ کی روح اور جسم کے درمیان ہمیشہ ایک جنگ لگی رہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے مسلسل، کاش ایسا نہ لکھا ہوتا، صرف یہ لکھا ہوتا کہ جمعے کی دوپہر کو
لیکن یہاں پر مسلسل جسم اور روح کے درمیان جنگ رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کیوں ہم نئی پیدائش کی بدولت گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں. ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن گناہ نہیں مرا. میں گناہ نہیں کرنا چاہتی لیکن گناہ اب بھی میرے تعاقب میں ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ ہمارا جسم ایک ہتھیار ہے جس کے وسیلے ابلیس کام کرتا ہے. آپ کا جسم کیا ہے؟ یہ آپ کا بدن ہے اور آپ کی جان کے وہ حصے ہیں جو ابھی تک خدا کے حوالے نہیں کیے گئے. خدا ہماری روح میں رہتا ہے اور ہمیشہ ہمیں درست کام کرنے کی جانب مائل کرتا ہے. شیطان دنیا میں رہتا ہے اور اس طرح سے ہمارے خلاف آتا ہے کہ ہمیں برائی کی جانب مائل کرتا ہے. آپ کے ذہن میں غلط خیالات ڈالے جاتے ہیں. یسوع اٹھتا ہے، آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ کے پاس انتخاب ہے کہ میں اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر کچھ اچھا سوچوں. کسی نے آپ کو ناراض کر دیا، کسی نے آپ کے جذبات کو مجروح کر دیا ہے. پہلی چیز، آپ تکلیف محسوس کریں گے. ہر طرح کے خیالات اور سوچیں آئیں گی. خدا اٹھے گا اور کہے گا اس سے پہلے کہ یہ تیرے اندر جھڑ پکڑے، معاف کرنے میں جلدی کر. ہمارے اندر پاک روح رہتا ہے تاکہ ہر وقت سکھائے اور ہمیں یاد دلائے. میں اس کی بے حد مشکور ہوں کہ جب بھی مجھے یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا سکھایا تو پاک روح مجھے یاد دلاتا ہے. آئیے غلطیوں 5:17 دیکھتے ہیں. اسے پڑھنا بہتر ہوگا کیونکہ جسم پاک روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح کی خواہشات جسم کے خلاف، خدا کے بغیر انسانی فطرت کے، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. مسلسل ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. تم آزاد نہیں ہو. لہٰذا اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ درست کام نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودکار طریقے سے درست کام کرنے نہیں لگ جائیں گے. اور ایسا نہیں کہ یہ ہر وقت آسانی سے ہو جائے گا. ہم کچھ چیزوں میں دوسروں سے بہتر ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں میں جن میں ایسے ہوں کہ اب مجھے ان میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی جیسے پہلے ہوتی تھی. لیکن میں نہیں جانتی کہ اگر آپ میری طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے اور بعض اوقات وہ چیزیں ہوتی جن پر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے مکمل قابو پا لیا اور آپ کافی عرصے سے ان میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور پھر اچانک وہ سامنے آ جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ مجھے کافی عرصے سے ان سے کوئی مشکل نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدا کے ساتھ چلنے میں بہت مزہ ہے. اسے ایک بوجھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا اوہ یہ تو بہت مشکل ہے. آپ ہر وقت ان کی لڑائیوں سے واقف ہیں. میں ذاتی طور پر اس نقطے پر پہنچی ہوں کہ جہاں میں نے ان کو ایک کھیل بنا لیا ہے. یہ میرا ہدف ہے کہ ہر روز ابلیس کو شکست دوں. میرا یہ ہدف ہے کہ اپنے ذہن کو ہر طرح کے کاٹ کباڑ سے صاف رکھوں اور کسی بات کی شکایت کیے بغیر 1 گھنٹہ گزاروں. مجھے ابھی بھی اس معاملے میں مدد کی ضرورت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کس قدر کمال کی بات ہے کہ ہم اتنے بابرکت ہو کہ ہمیں شکایت کا خیال ہی نہ آئے. گو کہ ہم حالات جنگ میں ہیں لیکن ہم خدا کی فوج کے سپاہی ہیں، اور اگر ہم اس طرح لڑیں جس طرح خدا چاہتا ہے تو ہم ہمیشہ جیتیں گے. خدا ہمارے ساتھ ہے. سنیں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس اکیلا ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے. خیر، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ خدا کون ہے، اور یہ جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بائبل میں دیے گئے اس کے مختلف ناموں پر غور کریں. ان میں سے ہر نام اس کے کردار اور ہمارے ساتھ اس کے وعدوں کے بارے میں ہم پر کچھ خاص چیزیں ظاہر کرتا ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بے حد اور بہت ہی اہم سبق ہے جو ان ناموں کے مطالعے سے حاصل ہو سکتا ہے. اور بائبل میں بہت سے نام ہیں